سر میرا سوال یہ ہے کہ اے پی ایس پشاور کا حملہ ہوا، قوم اکٹھی ہوئی، نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ فتنۃ الخوارج کے خلاف ایک باقاعدہ ان کو کچلنے کے لیے مہم کا آغاز کیا گیا۔ اب ایک دفعہ پھر فتنۃ الہندوستان نے ہمارے معصوم بچوں کو اسی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نشانہ بنایا ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کو مکمل طور پر کچلنے کے لیے کوئی حکومتی سطح پر پالیسی ترتیب دی جائے؟ اور اس کے ساتھ ہی ماہرنگ بلوچ جب اسلام آباد میں آ کر بیٹھتی ہے اور اس جیسے اور کرداروں کو اسلام آباد میں موجود بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، تو اب جب یہ سارے کردار ایک ایک کر کے کھل کر سامنے آ رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ، تو ان کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں۔ تھینک یو۔ یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا۔ یو لک ایٹ دا فگرز، ایون جو ٹیررزم کے فگرز تھے، جب پشاور اے پی ایس والا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ایک آپریشن ضرب عضب ہوا، ٹیررزم کے فگرز اگر آپ اوور دا پیریڈ دیکھیں تو کنسیڈریبلی نیچے آ گئے ود 2018 19 17 سارے نیچے فگرز تھے۔ ناؤ دیو گون اپ اگین اینڈ آئی ایگری ود یو، سم تھنگ نیڈس ٹو بی ڈن اینڈ آئی شو یو کہ اسٹیٹ اس میں کر رہی ہے۔ فیسٹ ہے نیشنل ایکشن پلان، ان کو ری انویگریٹ کر دیا ہے۔ ہر فیسٹ کو ایک فیڈرل منسٹر اینڈ آل پروونشل اس کی اینٹیٹیز اس کو دی ضرب عضب، وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ۔ سو اس کی تیاری میں ایوری ایفرٹ از بینگ میڈ تاکہ ہر جو فیسٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کا جب ان پلیس ہو تو اٹ آٹومیٹکلی برنگز ان دی پیس دیٹ وی نیڈ، اینڈ obviously if need be, and that would be a later decision, that it would have an operation maybe similar to Zarb Azab, but that's at a later stage. اس وقت کنٹینیوس آپریشنس تو چل رہے ہیں، وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں جس کے آپ ساتھ جن صاحب نے فگرس شیئر کیے۔ سو اٹس ناٹ دیٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، وی آر ڈوئنگ مچ مور دین واٹ وڈ ہیو نارملی بین ڈن۔ ایوری ایفرٹ از بینگ میڈ، ڈے اینڈ نائٹ لوگ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز کا آپ کو ریزلٹس بھی انہوں نے دکھائے ہیں، اینڈ ایز وی اسپیک انشاءاللہ ان ڈیو کورس اٹ ول انکریز، اینڈ ہم انشاءاللہ ان سارے ایلیمنٹس کو eliminate کریں گے اوور ٹائم۔ تھینک یو۔ I just want to add one thing, that the elements of national power جس کی آپ نے کی نیشنل ایکشن پلان کی، جس سے سیکرٹری صاحب نے بات کی، this is completely in place۔ اس میں امپروومنٹ ہمیشہ ہوتی ہے، ہر چیز میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے۔ We have been talking from this place that یہ دہشت گردی کے خلاف جو آپ کے 13 پوائنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کے، ریوائز نیشنل پلان میں، اس میں جو اپنا سیکورٹی فورسز کا ایکٹنگ اگینسٹ ٹیررزم اس پہ کام ہو رہا ہے، باقیوں میں ہم خود یہ کہتے ہیں کمی ہے۔ ہر کام میں there is a positive improvement that is happening, and we can go out figuratively on this. The state of Pakistan is conducting these operations through intelligence based operations. آپ نے یہ ورڈ سنے ہوں گے، بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ جس طریقے سے لوگوں کو، عام لوگوں کو اس میں تکلیف ہو، and this is the way it will continue. It's going to continue in the shape of these intelligence based operations which are becoming more effective day by day. اور اس کے اندر آپ کا میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، سوسائٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اینڈ دیٹ از ٹو ڈسمنیٹ ود لاجک ود فیکٹس کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کے پیچھے صرف ایک ہندوستان کی اجارہ داری کی خواہش ہے، بیکاز دے وانٹ ٹو ڈیسٹیبلائز دی ریجن، دے وانٹ ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان۔ اس کے لیے وہ پیسے لگاتے ہیں، فنڈز لگاتے ہیں، اس کا ایویڈنس سب کے سامنے ہے، اینڈ دیٹ از واٹ نیڈس ٹو بی ڈن۔ سو ڈونٹ وری، یہ جو دہشت گردی ہے یہ پاکستان کے عوام میں یہ بھی ایک، یعنی کہ دیر ور سم کوارٹرز ہو یوزڈ ٹو سے کہ جی ہندوستان کی اکانومی ادھر چلی گئی ہے، ہندوستان کی ملٹری ادھر چلی گئی ہے، تو ہندوستان کی یہ ہو گئی ہے، تو آپ کی افواج نے ان کو جواب دیا یا نہیں دیا؟ تو آپ اور ہم مل کے کیا ان دہشت گردوں کو نہیں سنبھال سکتے؟ اور ہم نے سنبھالنا ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے۔ We are going to take them on. We are taking them on. Absolutely no doubt. And you as media need to unmask their real face. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں BYC کی، مارنگ بلوچ کی، انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل، جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ دہشت گرد کی نہ اس کا کوئی انسانی سے تعلق ہے، نہ مذہب سے تعلق ہے، نہ اس کا ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق ہے۔
وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں، جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کے ڈی این اے کراتے ہیں، شناخت کراتے ہیں، ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے نا، معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا. Who is she and who are they کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں؟ یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی، اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرے گی، اسٹیٹ کا ایک پروسیس ہے. تو اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ she and this BYC is a proxy of the terrorism. تو ٹیررسٹ اور ان کی proxies have to be dealt in the way any nation deals with the proxies. There is no doubt. There should be absolute clarity on that.